السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم نماز عید الفطر کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، اور ایسی صورت میں کس طریقے سے ہم نماز عید الفطر ادا کریں گے، کیونکہ نماز عید الفطر قریب ہے۔ اسی کے اوپر کچھ باتیں ہم بتانے جا رہے ہیں۔ چلتے ہیں دوستوں، ایک بات یہ سمجھ لیجئے، جو نماز جمعہ کے لیے شرائط ہیں، بعینہ ہی وہی شرائط علماء نے نماز عید کے لیے قرار دی ہیں۔ لہذا جس شخص کے اوپر جمعے کی نماز واجب ہے تو اسی کے اوپر نماز عید بھی واجب ہے، اور جہاں پر جمعے کی نماز ہو سکتی ہے وہاں پر عید کی نماز بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا جیسے شہروں کے اندر لاک ڈاؤن کے اس زمانے میں جگہ جگہ پر جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں اپنی شرائط کے مطابق، تو وہاں پر عیدین کی نمازیں بھی جائز ہے اس کی شرائط کے مطابق۔ اور جمعے کی نماز کے اندر کم سے کم 4 افراد کا ہونا ضروری ہے امام کو ملا کر کے، اس سے زیادہ ہو تو اچھی بات ہے، تو کم سے کم 4 افراد کو ملا کر کے جمعے کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر 4 افراد ہو کسی گھر کے اندر کسی جگہ پر جمع ہو کر کے 4 افراد اگر عیدین کی نمازیں پڑھنا چاہیں تو عید کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جیسے آج کل آپ جو دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کے اس زمانے میں متعدد جگہوں پر جمعے کی نماز ہو رہی ہے اپنی شرائط کے مطابق، تو ایسے ہی عید کی نماز بھی متعدد جگہوں پر اپنی شرائط کے مطابق پڑھنا درست ہے۔ لہذا لاک ڈاؤن کے اس زمانے میں عید کی نماز بھی اگر تب تک لاک ڈاؤن نہیں کھلا تو عید کی نماز بھی لوگ اپنے گھروں کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جمعے کی نماز کے اندر خطبہ شرط ہے، جبکہ عید کی نماز کے اندر خطبہ شرط نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی صرف نماز پڑھا سکتا ہو تو وہ عید کی نماز پڑھا دے، نماز ان کی ادا ہو جائے گی۔ لہذا جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کے اس زمانے میں ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کا ہونا ہی شرط نہیں ہے، بلکہ عیدگاہ کے اندر یا کسی دوسرے میدان کے اندر عید کی نماز بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا جیسے آج کل گھروں کے اندر جمعے کی نماز ہو رہی ہے تو ایسے ہی عید کی نماز اپنے گھروں کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا اگر عید تک حالات درست نہ ہوئے، لاک ڈاؤن کا یہی زمانہ چلتا رہا، تو پھر ایسی صورت میں کم سے کم 4 افراد مل کر کے، 4 مرد حضرات مل کر کے، جن میں سے کوئی ایک نماز کا طریقہ صحیح طریقے سے پڑھانے والا ہو۔ لہذا اگر کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو عید کی نماز کو صحیح طریقے سے پڑھا سکتا ہے، اس کو خطبہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، یا دیکھ کر کے پڑھ سکتا ہو، تو گھروں کے اندر بھی عید کی نماز ہو سکتی ہے۔ کیونکہ دوستو عیدین کی نماز احناف کے نزدیک اصح اور مفتہ بھی قول کے مطابق واجب ہے، اور عید کی نماز کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعے کے لیے ہے۔ البتہ جمعے میں خطبہ شرط ہے اور وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عیدین میں خطبہ سنت ہے اور نماز کے بعد ہوتا ہے۔ لہذا اگر عید الفطر تک لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مساجد وغیرہ میں 5 سے زائد لوگوں کو نماز کی
اجازت نہیں ہوتی ہے تو 2 شعبان سن 1441 ہجری مطابق 1 اپریل سن 2020 کے فتوے میں جن شرائط و تفصیلات کے ساتھ مساجد میں اور گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں جمعہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انہی کی رعایت کے ساتھ ساتھ مساجد اور گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں نماز عید بھی ادا کی جائے، اور جن لوگوں کے لیے نماز عید کی کوئی صورت حال نہ بن سکے، عذر و مجبوری کی وجہ سے ان سے نماز عید معاف ہوگی، لہذا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ حضرات اگر اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر 2 یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ جنہیں عید کی نماز نہ مل سکے ان کے لیے فقہا نے 2 یا 4 رکعت چاشت کی نماز مستحب قرار دی ہے۔ دوستو، اگر بھولے سے یا جان بوجھ کر کے یا پھر لاپرواہی کی وجہ سے عید کی نماز نہ مل سکا تو دوستو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں 2 یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لینی چاہیے، اللہ تعالی وہی ثواب عطا کرتے ہیں۔ دوستو چلتے ہیں، اب ہم تکبیرات کو سن لیتے ہیں اور نیت کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب اس کو غور سے سنیں گے۔ دیکھیے، نیت اس طریقے سے کیجئے گا کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، کیونکہ نماز عید الفطر جو ہے وہ واجب ہے، نماز عید الفطر واجب ہے تو واجب ہم بولیں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ مقتدی حضرات اتنا اور کہے پیچھے اس امام کے، یعنی مقتدی حضرات جس امام کے پیچھے نماز پڑھے وہ اس امام کی نیت کر لے کہ میں فلاں امام کے پیچھے نماز ادا کرنے جا رہا ہوں یا میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، یعنی پہلی تکبیر جب اللہ اکبر بولیں گے تو ہاتھ باندھ لیں گے، اور ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا مکمل پڑھیں گے، اور ثنا مکمل پڑھنے کے بعد پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ باندھ لیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد بھی ہاتھ باندھ لیں گے اور چوتھی تکبیر کے بعد بھی ہاتھ باندھ لیں گے، اور دوسری اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر کے بعد امام آہستہ سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر بلند آواز سے الحمد شریف تلاوت کرے، اور الحمد شریف تلاوت کرنے کے بعد کوئی سورت، چھوٹی سی سورت پڑھے، اور چھوٹی سی سورت جب مکمل ہو جائے تو رکوع اور سجدہ سے فارغ ہو کر کے دوسری رکعت میں الحمد اور کوئی سورت پڑھے، یعنی الحمد شریف مکمل پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائے۔ جب سورت مکمل ہو جائے تو رکوع میں جانے سے پہلے 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہر بار اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلے جائیں گے۔ یعنی آخری رکعت میں جب سورت مکمل کرنے کے بعد امام صاحب 3 مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ پھر چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر بولیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر بولیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد دوسری رکعت کو اسی طرح نماز کو مکمل کریں گے، جس طریقے سے عام نماز کو ہم مکمل کرتے ہیں اسی طریقے سے نماز کو مکمل کریں گے۔ اگر امام صاحب خطبہ پڑھنے جانتے ہیں تو وہ خطبہ پڑھیں، اگر امام صاحب خطبہ پڑھ نہیں سکتے تو وہ 3 مرتبہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر بول لیں، اس طریقے سے وہ نماز کو مکمل کر لے۔ دوستو یہ طریقہ عید الفطر کا ہوا ہے،
امید کرتے ہیں کہ آپ سب اس کو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ دوستو چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔